نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والفتنة أشد من القتل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين زلف دیکھی کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے زلف دیکھی کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محبت کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محبت کی ادا دیکھی اللہ رب العالمین کی فضل و اس کے کرم سے نبی علیہ السلام کی نظر عنایت سے رمضان مقدس کے بعد یہ پہلا اجتماع ہے ختم بود اجتماع رمضان کے مہینے میں نماز عصر کا نماز مغرب ہوتا رہا آخر اسی روٹین پہ نماز مغرب سے نماز عشاء تک انشاءاللہ العزیز انعقاد پذیر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان وہ مبارک ذات ہے جن کی اطاعت کو رب العالمین نے اپنی اطاعت فرمایا جن کی محبت کو رب العالمین نے اپنی محبت فرمایا جن کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے اپنی اتباع فرمایا اور جن کے چہرہ مقدوحات کی تعریف قرآن کے اندر کی گئی جن کی زلف عنقریب کا ذکر قرآن میں آیا جن کی مزمل کی چادر کا ذکر بھی قرآن میں آیا جن کے الم نشرح کے سینے کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور والنجم اذا ہوا کہہ کے قرآن حکیم نے ان کی معراج کا ذکر بھی کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ اصل ایمان ہے رسول کریم سے محبت جو ہے یہ ہے اصل دین ہے اصل ایمان ہے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا یہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا مگر میں باوجود اس کے مسلمان یعنی نماز پڑھ کے روزہ پڑھ کے حج کر کے زکوٰۃ کر کے بھی
مگر ظفر علی خان کہتے ہیں میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ بروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابا شان جو ہے یہ کہ ہے اصل دین ہے، اصول دین ہے، معیار حق ہے۔ کتنا خوبصورت کہا گیا حضور کے بارے میں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، پتہ یہ کس موقع پر فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے؟ جب غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جب پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے زانوں مبارک کے اوپر سرکار کا اپنا سر اقدس رکھ کے تو آرام فرمانے لگے تو سانپ نے ڈس لیا، ان کی ہڈی پر سانپ نے کیا کیا، لیکن آپ نے اپنی ہڈی کو حرکت دی تھی کہ کہیں سرکار دعوت کی نیند مبارک کے اندر خبر نہ آ جائے۔ تو سرکار دعوت کی نیند پر کیا کر دی، انہوں نے اپنی جان کو واڑ دیا، سانپ ڈس رہا تھا، سانپ کا زہر پھیل رہا تھا اور جان جو ہے وہ خطرے میں تھی۔ جان کیا تھی؟ سانپ بھی پہاڑ کا رہنے والا ہو، عام سانپ جو ہے اس کا زہر بھی بڑا ڈاٹا ہوتا ہے، جو پہاڑ کا سانپ ہوتا ہے نا، جو پہاڑوں کے سانپ ہوتے ہیں وہ تو بس بندے کو اپنا منہ بھی لگا دو تو بندہ سانپ مر جاتا ہے، ان کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے، اور وہ بھی پہاڑ بھی کون سا عرب کا ہو جہاں کی گرمی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ان جگہوں کا پہاڑ ہو اور وہاں پہ سانپ رہتا ہو تو کتنا اس کا زہر کتنا شدید ہوگا۔ تو سیدنا و مولانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہڈی کو حرکت نہیں دی، ہڈی کو ہلایا نہیں، پاؤں نہیں اٹھایا وہاں سے کہ کہیں سرکار دعوت کی نیند مبارک جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان کو واڑ دیا، سرکار پر اپنی جان کو، اور حضرت مولا مجھ کو کچھ آپ پتہ ہے ایک موقع پر سرکار دعوت کے زانو مبارک کے اوپر سر رکھ کے سو گئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، تو حضرت مولا مجھ کو کچھ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور آپ کے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ نماز تو گئی، اب نماز گئی، حضور سوئے ہوئے ہیں اور میں اٹھ نہیں سکتا، سرکار دو عالم کی نیند کو میں نے خراب نہیں کرنا، سرکار دو عالم ایسے سر رکھ کے یہاں پہ آرام فرما رہے تھے، تو ان کو بار بار بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ میری نماز اثر قضا ہو رہی ہے، میری کیا ہو رہی ہے نماز اثر۔ مولا ان کا خوشا جو ہے وہ تو نمازوں سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کی نماز جو ہے وہ جا رہی تھی اور ان کے جو ہے نا وہ اندر ایک طوفان بپا تھا کہ میری نماز اثر کی چلی جائے گی، لیکن ادھر خیال آتا کہ سرکار سوئے ہوئے ہیں، میں یہاں سے اٹھ بھی تو نہیں سکتا نا، اگر اٹھا تو سرکار دو عالم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ ادھر نماز نے اپنی پریشانی میں اضافہ کیا ہوا تھا، ادھر سرکار دو عالم کی محبت ان کو اٹھنے نہیں دے رہی تھی، تو اسی کشمکش میں تھے کہ رسول کریم علیہ السلام جو ہے وہ سرکار دو عالم بیدار ہوئے تو فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز اثر جس کے بارے میں قرآن نے کہا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یا رسول اللہ جو اثر کی نماز ہے وہ بڑی، جس کے بارے میں قرآن میں بڑی تاکید آئی ہے کہ اس نماز کو بڑا ضروری ادا کرو، تو وہ نماز میری قضا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو علی، یہ جو سورج ہے یہ تو ہمارے در کا غلام ہے، فرمایا یہ جب چاہیں گے ہم رد شمس کر لیں گے، سورج کو لوٹا دیں گے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم ایسے کرنے لگے، ایسے جس طرح بچے گوٹی اٹھاتے ہیں نا، پتنگ اٹھاتے ہیں تو ایسے پیچھے کھینچتے ہیں، تو سرکار دو عالم ایسے کھینچنے لگے ایسے، اور سورج پیچھے آنے لگا، ڈوبا ہوا سورج کیا آنے لگا، پیچھے آنے لگا، جس طرح سرکار دو عالم نے اس کو باندھا ہوا تھا، سرکار دو عالم کے ہاتھ میں اس کی تنابیں تھی، ڈور تھی، تو سرکار ایسے کھینچ رہے تھے اور سورج پیچھے آ رہا تھا، مگر ڈوبا ہوا سورج بھی کبھی واپس آیا، ڈوبا ہوا سورج بھی کبھی واپس آیا نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا، سرکار دو عالم کو اللہ پاک نے یہ کیا دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے یہ قدرت اور اختیار دیا ہے کہ نبی کریم علیہ
علیہ السلام کو سورج پر بھی اللہ پاک نے قدرت دی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج کیا کرے، جب چاہے اس کو کیا کرے واپس لوٹا دے، اور چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو سرکار دو عالم نے فرمائے تھے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم جیسا کوئی بھی نہیں ہے دوسرا، نبی کریم علیہ السلام جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار بے مثل ہے، سرکار کیا ہے؟ بے مثل ہے، حضور بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جیسا دوسرا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ ایسے تو نہیں شاعر کہہ رہا زلف دیکھی کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، گھٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ جو حضور کو جس نے دیکھ لیا بس وہ گھٹ گیا، پھر وہ کوئی در مصطفیٰ سے گرا نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ڈال دی نا، پھر وہ واپس نہیں ہٹتا، پھر وہ آگے جان تو جاتی ہے۔ غازی الدین شہید پھٹے لگ جاتا ہے، غازی ممتاز قادری چوم کے جو ہے وہ پھندا اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، پھر وہ گھٹ گیا ہے جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ تو اس لیے سامنے مطلب سرکار دو عالم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، دوسرا حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں۔ سرکار بے مثل اور بے مثال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہیں بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو یہ دو موقع، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا، اور دوسرا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا اپنی نماز کو حضور کی نیند پر کیا کرنا، قربان کر دینا۔ جب یہ سید اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب یہ صحابہ کی محبت دیکھی نا، اور صحابہ کرام کے وہ رسول کریم کے ساتھ وہ محبت اور اطاعت کے رشتے دیکھے کہ جان جاری ہے لیکن حضور کی نیند جو ہے اس کو خراب نہیں کیا جا رہا، نماز جاری ہے لیکن حضور کی نیند کو خراب نہیں کیا۔ سیدی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ جملہ فرائض کیا ہیں؟ یعنی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فروع ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فروع سمجھتے ہیں؟ فروع کا معنی یہ ہوتا ہے یہ شاخیں ہیں، یہ جڑ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شاخیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فروع کہتے ہیں شاخ کو، اور اصل کہتے ہیں کس کو؟ جڑ کو۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، جس طرح مولانا ظفر علی خان نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ بڑی عزت والی ہیں، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو کھا جائے بتہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ تو اب فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں۔ ثابت ہوا جملہ فرائض سے بات کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب فرائض ہیں نا، یہ سب فرض ہیں۔ تو کہتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں۔ کہتے ہیں اصل و اصول بندگی اس طالب کی، اصل و اصول بندگی، کہتے ہیں سرکار دو عالم کی جو اطاعت ہے یہ سب سے بڑی بندگی ہے۔ حضور کی جو اطاعت ہے یہ کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی بندگی ہے۔ تو کہتے ہیں رسول کریم کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، یہ سب سے بڑی بندگی ہے۔ یہ سب سے کیا ہے؟ بڑی۔ ثابت ہوا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تاجور سے کون بنا تھا؟ حضور کی ذات۔ تاجور سے بنا تاجور، تاجور سے کیا بنا تھا؟ بادشاہ، زمانے کے ساری کائنات کے، دو جہاں کے، اللہ کی ساری مخلوق کے بادشاہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تاجور، تاج واحد، جن کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کر کے رکھا ہے، تاج رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی بندگی جو ہے یہ سب فرائض سے بڑھ کے ہے، سب فرائض سے کیا ہے؟ بڑھ کے ہے۔ تو شامل محترم، یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان کیا ہے؟ بے حساب ہے۔ سرکار کی ذات و شان کیا ہے؟ اگر سرکار دو عالم کی بارگاہ سے بندہ کوئی کٹ گیا، اگر وہاں سے اس کو فیض نہیں ملا تو وہ کسی کام کر دیں، تو گلی گلی میں بستر اٹھا کے تو پھرتا رہے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے اس کو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس پر کرم نہیں ہوگا، بستریں اٹھا کے گلیوں میں پھرتا رہے گا، مکے اور مدینے کے چکر بھی لگاتا رہے، تب بھی اس کو کچھ نہیں ملنے والا جب تک کہ رسول کریم کی بارگاہ کا کرم میسر نہیں ہوگا۔
جب تک کہ رسول کریم علیہ السلام راضی نہیں ہو جاتے اس بندے کی نماز روزہ کچھ بھی وہ کام آنے والا نہیں، جب تک کہ حضور راضی نہیں ہو جاتے، جب تک سرکار دو عالم کیا ہوتے ہیں راضی نہیں ہو جاتے۔ تو سامعین محترم، یہی ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان کیا ہے، بے مثال ہے، کیا ہے، سرکار دو عالم جیسا کوئی نہیں، سرکار دو عالم جیسا کوئی بھی نہیں۔ میں آج آپ کو